اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج خبر کے حقیقت کو یعنی برزخ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جب عالم ارواح میں سارے روحوں کو بلائے، عالم ارواح میں سارے روحوں کو جمع کرے، وہ کون سے روح تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت آنے تک جتنے بھی روح آئیں گے، جتنے بھی پیدا ہوں گے، سب کو جمع کرے عالم ارواح میں۔ جمع کر کے وعدہ لیے۔ کیا وعدہ لیے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا شہدنا، کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائے کہ اب جو تم یہ گواہی دیے نا، یہ گواہی کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں، اور میں تمہارے کو اب عالم ارواح ہے وہ، اب میں تمہارے کو عالم شہادت میں بھیج رہا ہوں اور اس کے بعد عالم برزخ میں بھیج رہا ہوں۔ وہاں پہ جا کے تم بھولنا نہیں یہ گواہی کو، اور جو تم گواہی دیے نا، میں تمہارے سے پوچھوں گا، بول رہا اللہ تعالیٰ، میں تمہارے باپ داداؤں سے نہیں پوچھوں گا، میں تمہارے خالہ چچا انہوں سے نہیں پوچھوں گا، کسی سے نہیں پوچھوں گا، تمہاری گواہی جو تم دیے میں تمہارے سے پوچھتا ہوں۔ پھر دوسرے بہانے بھی نہیں چلتے کہ میرے کو معلوم ہی نہیں تھا، میرے کو کوئی بتائے بھی نہیں تھے، وہ سب میں نہیں سنوں گا۔ بول اللہ تعالیٰ میں قرآن میں بتا دیا کہ میں یہ کرنے والا ہوں، اور وہ تم نہیں پڑھے وہ تمہاری غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو بار بار ہمارے پاس یہ بات آتے رہتی کہ ہم جو گواہی دیے اس کی جو بار بار بات آتے رہتی، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو یاد دلا رہے کہ تم گواہی دے کے آئے تھے، اس کے اوپر قائم ہے نہیں ہے، ہم ہمارے آپ کو رکھ کے دیکھ لینا۔ اب جو ہے ہم عالم شہادت میں آ گئے، گواہی ماں دیے، عالم شہادت میں آ گئے۔ یہاں پر آ کے وہ گواہی کو بھولنا نہیں، قالوا بلا شہیدنا جو ہم نے بولے تھے اس کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ میرے کو عالم برزخ میں جانا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے عارضی عالم ہے، عالم شہادت، اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ اب عالم شہادت میں مخلوق رہتی، مخلوق جو ہے، مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا کی ہوئی چیز، اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اب وہ مخلوق کا رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ اب کتنے عوالم ہیں؟ کئی طرح کے عوالم ہیں، مگر میجر کیٹیگریز میں 3 عوالم ہیں۔ عالم شہادت، اب جو ہم ہیں عالم برزخ یعنی خبر کا جو عالم ہے، اور عالم امر جہاں سے ہم آئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم عالم شہادت میں ہیں ابھی۔ تو عالم شہادت میں مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے؟ جو مخلوق ہے اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ صورت شکل ہوتی ہے، جس کی صورت شکل ہے انہیں مخلوق ہے۔ رنگ روپ ہوتا ہے، جس کا رنگ روپ ہے انہیں مخلوق ہے۔ صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، اور وزن اندازہ ہوتا ہے، اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جس میں ہے وہ مخلوق ہے۔ اب یہی سیم مخلوق عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ میں کیا ہے؟ سیم صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جاتا، مگر جیسا یہاں پر ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں رکھے۔ اب عالم برزخ کیا ہے؟ اپن سمجھ رہے ہیں عالم برزخ وہ خبر کا گڑھا ہے،
وہ خبر کا گڑھا خالی دیکھے تو وہ خبر کا گڑھا دکھتا اپنے کو، مگر وہ عالم برزخ نہیں ہے۔ عالم برزخ کیسا ہوتی ہے؟ جیسے جو ہے ہم عالم شہادت میں ہے، ہمارا انتقال ہو گیا، جیسا موت آئی ہم کو، جیسا روح قبض ہوئی، ہم عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد یہ جسم کو ہم خالی وہاں پہ رکھ رہے، وہاں پہ دفن کر رہے، مگر جیسا روح قبض ہوئی عالم برزخ میں پہنچ گئے ہم۔ وہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، وہ موت ہے۔ اس کی جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے، اس کا نام موت ہے۔ وہ موت جب آئے گی تو جیسا روح قبض ہوتے کہ عالم برزخ میں چلے آتے اپن۔ ایک پردہ ہے عالم شہادت اور عالم برزخ کے بیچ، جیسا ہماری موت آئی وہ پردہ اٹھ جاتا، اپن وہاں چلے آتے۔ اب اس کی مثال اللہ والے ایسے دیتے ہیں کہ اب ہم دبئی میں ہیں، اب ہمارے کو 1 مہینے کے بعد چھٹی کو جانا ہے، تو ہم کیسا اپنی تیاری کرتے؟ پاسپورٹ ہے کیا دیکھ لیتے، اور وہی گمان میں رہتا اپن 1 مہینے کے بعد چھٹی جانا ہے، اور جو ہے پیکنگ شاپنگ کرتے رہتے، ہر چیز سے ہر کسی گھر والوں سے پوچھتے رہتے کیا ہونا، اسی میں رہتے اپن۔ تو مطلب اس کی تیاری میں رہ رہے ہیں اپن۔ اب جانے کے لیے، وہاں پر جانے کے لیے کیا ہے؟ پلین ہے وہاں جانے کا راستہ، وہ جانے کا موڈ آف ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ پلین کے ذریعے ہم جاتے۔ اب ہم کو جو ہے تیاری جو کرنا ہے عالم شہادت میں، تیاری کس کی کرنا ہے؟ عالم برزخ کی تیاری کرنا ہے۔ عالم شہادت میں ہم جو ہے آ کے وہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر کے، ایک تو وہ بھول گئے، اس کے بعد مطلب شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر کر رہے، نفاق کر رہے، ہر چیز کر رہے، اللہ کو مالک نہیں بول رہے، ہر مخلوق کو مالک بول رہے، مگر اللہ کو حاجت روا نہیں جان رہے، اللہ کو جو ہے حاجت روا نہیں جا رہے، صرف مخلوق سے، کیونکہ مشاہدے میں اور ہمارے تجربے سے یہی دکھ رہا کہ مخلوق ہمارے حاجتیں پوری کر رہے، مگر اصلیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتیں پوری کر رہے، کیونکہ عالم شہادت میں اللہ تعالیٰ حکمت سے کام کرتے۔ حکمت بولے تو اب بچہ 9 مہینے میں پیدا ہونا، اور وہ 9 مہینے کمپلیٹ ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا، یعنی وہ 9 مہینے کا جو سفر ہے وہ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں بھی ہے، حکمت بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ عالم شہادت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز حکمت سے چلا رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ قدرت سے کام لیں گے۔ اب ہمارے کو کچھ بھی بنانا ہے، سالن بنانا ہے، بریانی بنانا ہے، ہمارے کو مارکیٹ کو جانا، وہ جو بھی سامان ہے، چکن مٹن جو بھی ہے وہ لے کے آنا، پھر یہاں پکانا، چاول وہ ایسا سب پروسیس کرے تو بریانی بنتی، مگر وہ حکمت ہے تو ہم کو رزلٹ کیا مل رہا؟ بریانی، مطلب 1-2-3 گھنٹے کے بعد جو بھی ہے۔ مگر جنت میں کیسا ہوگا؟ جیسا ہم اگر کوئی پرندہ اڑ رہا، کاش اس کو میں کھانا میں چاہوں گا تو سیدھا وہ بھون کے اپنے پلیٹ میں آ جاتا۔ وہ کیا ہے؟ قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکمت سے بھی کام کر رہے ہیں، قدرت سے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو جو ہے اب ہماری روح قبض ہو گئی، ہم عالم برزخ میں چلے گئے، یعنی خبر میں چلے گئے۔ اب ہم جو سوتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں، دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ اللہم بسمک اموت واحیا، تو کیا بول رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں میں بول رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تو ہم ڈیلی اب عالم برزخ کیا ہے؟ صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جاتا وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو ڈیلی عالم برزخ میں لے کے جا رہے ہیں، صبح میں واپس لے کے آ رہے ہیں۔ پھر ہم صبح میں اٹھ کے جب پڑھتے یا اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مارا پھر واپس اٹھا کے پیدا کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے یہ دعا کا، مگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈیلی مر رہے ہیں، رات میں ڈیلی مر رہے ہیں اور ڈیلی زندہ ہو رہے ہیں، اور مطلب ہم رہتے دبئی میں، مگر ہمارا یہ خواب میں کہاں چلے آتے؟ اپن انڈیا میں چلے آتے،
UK لنڈن میں چلے آتے, امریکہ میں چلے آتے, کہاں کی دنیا میں پھرتے رہتے اپن, مگر آنکھیں کھلے تو ہم جا کے وہاں رہتے. یعنی ہم ہر چیز دیکھ سکیں, ہر چیز کر سکیں, مگر عالم میں ہمیشہ جا رہے ہیں, عالم برزخ میں خبر میں جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ روز دکھا رہے ہیں ہمارے کو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. چھوٹی بہن ہے مطلب سیم کیٹیگری وہی ہے, مریں گے تب بھی ہم خالی ہماری باڈی جو ہے یہیں سے رہیں گی, روح نکل کے عالم برزخ میں چلے جائیں گے. پھر اب ہمارے کو جو ہے خبر میں ڈال دیے, خبر میں ڈالے, اس کے بعد کیا ہوتے, منکر نکیر آتے. کیسا آتے وہ لوگ, زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آتے. آ کے پہلا سوال پوچھتے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ان کا دین ان کا دین وہ کچھ بھی نہیں, تیرا دین کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, تو اس کی فہم حاصل کرا یا تو اپنے خود سے دین بنا لیا؟ تو ہمارے وہ کہاں تھا, وہ علم کہاں تھا, علم دین کہاں تھا؟ ہمارے قلب میں آتا, ہماری زبان میں نہیں آتا, ہمارے دماغ میں نہیں آتا, وہ قلب میں آتی. وہ قلب کی کیفیت ہے, وہ علم دین آنا. اب یہ جو بھی ہم لوگ بیان کرتے, تھوڑا بہت پریپریشن کرتے اللہ کے فضل سے, مگر جب بیان بولنے کے ٹائم پہ وہ اللہ کا فضل ہی چھونا جو بولتے, ہم ہمارے خود سے بولنے بیٹھے تو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے, ہم جاہل ہے یہ لے کے بیٹھتے, اور سننے والے بھی یہ لے کے بیٹھنا کہ ہم جاہل ہے, اللہ ہی عالم ہے. اللہ دیا تو ہمارے کو سننے آتا, ہم سمجھ سکتے وہ بات کو, اور بولنے والے بھی جاہل ہو کے بیٹھے تو بول سکتے. ہم ہماری طرف سے بولنے بیٹھے تو وہ کہیں اور ہی چلے جاتی, وہ ٹاپک, ہم جو ٹاپک پہ آ رہے تھے وہ ٹاپک نہیں ملتی ہمارے کو. تو آج ہم جو سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرا, اسی لیے آج ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں برزخ کی حقیقت کو. تو پہلا سوال ماں دینوں کا, تو اللہ کا دین حاصل کرنے کی کوشش کرا یا تو اپنے خود سے دین بنا لیا؟ دین مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اپنے خود سے اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا تھا؟ لا ادری لا ادری لا ادری میرے کو نہیں معلوم. ماں دینوں کا مطلب وہاں پہ عربک لینگویج ہی چلتی, لا ادری میرے کو پتہ نہیں ہے. تو ہمارے کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. کیا کہیں گے فرشتے؟ ان کو پہلے معلوم رہتا کہ یہ فیل کینڈیڈیٹ ہے یا پاس کینڈیڈیٹ ہے, ہمارے کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. مگر ہمارے کو تینوں سوال کمپلیٹ کرنا ہے. من رب کا, تیرا رب کیا کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ یعنی رب یعنی شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے. رب یعنی ہماری فہم میں رب کیا ہے, خالی روٹی کپڑا مکان دے دیا تو اس کو رب ہے بولتے اپن, مگر ویسا نہیں ہے. جو ہمارے کو ضرورت ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے اللہ تعالیٰ, اور جو ہمارے کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے اللہ تعالیٰ, اس کو رب بولتے. تو من رب کا جب پوچھیں گے تو بولے گا کہ میں تو مطلب تو کس سے پلتا تھا؟ بولنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے پلتا تھا, نہیں تو خود اپنے کمائی سے کما کے اپنے آپ سے پلتا سمجھ رہا تھا کہ نہیں میں تو ہمیشہ یہ سوچا وہی لا ادری لا ادری لا ادری میرے کو نہیں معلوم, من ربو کا مطلب میرے کو معلوم ہی نہیں ہے. تو آگے ایکسپلینیشن کچھ بھی نہیں ہے, خالی ورڈ ٹو ورڈ آنسر ہے وہاں پر, لا ادری ختم. تو ہمارے کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. پھر من نبیوں کا, پھر وہی لا ادری پتہ نہیں میرے کو نہیں معلوم. تو پھر بولیں گے ہم کو پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا. اس کے بعد کیا کریں گے, پہلے اب وہ فیل ہو گیا, انہیں خبر کے سوال جواب میں فیل ہو گیا, مطلب انہیں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے وہاں پر, اور سامنے ہمارے فرشتے رہتے سامنے. تو اس کے بعد کیا کرتے, پہلے رائٹ سائڈ جنت کی کھڑکی کھولتے, کھول کے بتاتے تو دین کی فہم حاصل نہیں کرا, اللہ کو رب نہیں جانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں جانا, اس کی وجہ سے تو اس سے غافل رہے گا. جنت بتا کے بولتے کہ تو یہ چیزوں سے تو غافل رہے گا جنت سے, وہ جنت کی کھڑکی بند کر دیتے. پھر لیفٹ سائڈ دوزخ کی کھڑکی کھولتے. تو آج تو نہ دین کی فہم حاصل کرا, نہ اللہ کو رب جانا,
نہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانا، تو اس کی وجہ سے تیرے کو یہ سزا ہے، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اور جو وقت وہاں سے جو شروع ہوگا قیامت تک اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا، اور اس کے پھسلیاں ایک دوسرے میں وہ ہو جائیں گے، زمین پوری دبا دیں گی، کئی کو زمین دبائیں گی کہ تو دین کی فہم اللہ تعالیٰ جو منشا تھا اللہ تعالیٰ کا تو وہ پورا نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے کہ دین، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فہم دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی صرف عالم شہادت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہم کو عالم شہادت میں بھی ملے گی، عالم برزخ میں بھی ملے گی، عالم امر میں بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ہم دین کے کام میں لگے ہوئے رہیں گے تو ہم کا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہوگی نا، تب ہم جو ہے خبر کے سوال جواب میں آسانی ہو سکتی ہے ہمارے کو۔ ہم جو ہے خالی نمازاں پڑھ لیے، چند اعمال کر لے کے ہم جو ہے سمجھ رہے ہم دیندار ہیں، خبر میں بھی ہمارے کو آسانی ہو جاتی، ویسا نہیں ہے۔ خبر کے سوال جواب جو ہے زبان سے نہیں ہے، وہاں پہ زبان بند ہو جاتی ہے ہماری، یہ ہونٹ بند ہو جاتے، جو دل میں جو اتری نا بات، جو دل میں جو ایمان ہے نا وہ ایمان سے جواب دینا ہے ہمارے کو، زبانی جواب نہیں ہے وہاں پہ، ایمانی جواب ہے۔ تو علم مطلب جو دین کی فہم ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ بوجھ اگر ہم کو رہے گی تو وہ ماں دینوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا، یہ تینوں سوالوں کے ہم جواب دے سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی فہم رہے گی تو وہی لا ادری والا حساب ہوگا ہمارا، پھر ہماری جو خبر ہوگی وہ جنت کے کیاری میں سے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اور اس کے جو ہے سام بچھو وہ لوگ اس کو جو ہے اس کے خبر میں آ جائیں گے، اور قیامت تک اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر وہ جو بندہ ہے جس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے وہ کیا بولے گا، اس کی وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں، وہ بول رہا اللہ تعالیٰ سے، کیا مولا جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی عالم شہادت کو میں چھوڑ آیا ہوں، اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ مطلب کیا بول رہا وہ بندہ، یا اللہ میرے کو، یا مولا میرے کو تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں واپس عالم شہادت میں جاؤں اور نیک عمل کر کے پھر واپس آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، خالی یہ ایسی بات ہے جو تو خالی زبان سے بول رہا، اگر میں تیرے کو واپس عالم شہادت میں بھیجا نا، جو تو پہلے کر کے آیا نا تو وہی کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے، اور جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا، کہ وہ بولے گا کہ مولا میں تو خبر کے سوال جواب میں فیل ہو گیا، تو میرے کو واپس عالم شہادت میں بھیج، میں پھر سے ایمان لے کے آتا ہوں اور نیک عمل کرتا ہوں، پھر واپس جب میں یہاں آؤں گا تو جب میں جو ہے صحیح جواب دے سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، ہرگز نہیں بھیجتا ہوں میں تیرے کو، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملی۔ دین کی فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو دے دیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ ہم اس سے اگر غافل رہے تو ہم خبر میں فیل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کوشچنز ہیڈن رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اوپن کر دیے، یہ 3 ہی سوال آنے والے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا یہاں پر جیسے ایگزامس ہوتے ہیں انجینئرنگ کے، ڈگری کے، یہ کیسا رہتا کہ وہ لوگ ایگزام ہونے سے ایک صبح ایگزام پیپر ریلیز کرتے، کوشچن پیپر جو ہے وہ صبح ریلیز کرتے تاکہ وہ سیکریٹ رہنا، بلکہ لیک نہ ہونا، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر لیک کر دیے۔ اور 1400 سال کب سے کی لیک ہے، یہ آدم علیہ السلام سے یہ پیپر لیک ہے۔ ہمارے کو اب اگر کوئی ایگزام کا ہارڈ ایگزام ہے اس کا پیپر لیک ہو جائے تو ہمارے کو کتنی خوشی ہوتی، ارے بھائی ہم پیپر لیک ہو گیا، مطلب یہی چاہنے والا ہے کل، یہی پڑھ لو پاس ہو جاتے۔
اتنی خوشی ہمارے کو اللہ تعالیٰ پہلے سے دے دی ہے خوشخبری ہو کہ خبر میں تیرے سے یہ 3 سوال پوچھ رہا ہوں، اس سے ہٹ کے کوئی سوال نہیں ہے. یہ 3 سوالوں کی تیاری ہمارے کو عالم شہادت میں رہ جب کرنا ہے. وہ تیاری کیسا ہوگی؟ اگر ہم وہ گواہی کو یاد رکھیں گے تو وہ تیاری ہو سکتی ہے ہماری. ہم وہ گواہی کو بھول جائیں گے تو خالی دنیا میں پڑے ہوئے رہیں گے. ہم جو ہے دنیا کے غلام رہیں گے، نفس کے غلام رہیں گے، خواہشات کے غلام رہیں گے. شیطان کھیلتے رہتا ہمارے ساتھ. اسی اثنا میں اگر ہماری موت آ جائے تو وہ شخص کے جیسا ہو جائے گی ہماری حالت جس کی خبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، اور اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا. پھر جب قیامت کا وقت آئے گا، سرکار فرمائے جب یہ ایسے لوگ جس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، تو جب قیامت کا وقت آئے گا، کیونکہ ایک چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، آمنوا وعاملوا الصالحات، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو. اور سرکار فرمائے کہ میری امت کے اکثر لوگ جب مرتے ہیں تو دوزخی ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو جنتی ہوتے ہیں. وہ تو سرکار فرمائے وہ کیسے؟ تو جب زندہ لوگ ان کے اوپر جب ثواب بھیجتے ہیں، وہ مطلب جو بھی ان کے اوپر جو وہ کرتے ثواب بھیجتے رہتے، اس کے ذریعے وہ لوگ جو ہے قیامت میں جنت ان کو ملے گی. مگر ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ تو کنٹینیو چلتے رہے گی. کیونکہ اعمال بھیج سکتے، ایمان نہیں بھیج سکتے کوئی بھی. ایمان جو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہی وہ وہاں پہ کام میں آئے گا. پھر جب سرکار فرمائے کہ جب ایسے لوگ جو عذاب میں ہے، وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا، یعنی 7.5 فیٹ پہ سورج ہوتا. آج گرمیوں میں ہماری حالت خراب ہو جا رہی دوپہر میں، مطلب ہم پسینے میں نہا لے رہے. سورج حالانکہ ہزاروں کلومیٹر لاکھوں کلومیٹر دور ہے، تو ہماری حالت ایسی ہے. جب 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین جو ہے تانبے کی ہوگی، تو اس میں محشورین بھاگتے رہیں گے. اور اس میں ایسے لوگ اندھے ہوں گے ایسے لوگ. جب وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوگا کہ اے اللہ، میں تو دنیا میں عالم شہادت میں دیکھنے والا تھا، تو میرے کو قیامت کے روز اندھا کہیں کو پیدا کرا، اندھا کہیں کو اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ جب تک اس کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، قیامت کے دن اس سے بات کریں گے تو کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ اور جب وہ خبر سے جب اٹھایا جائے گا، وہ اندھا ہوگا اور سارے محشورین بھاگتے رہیں گے. جو بھاگنے میں انہیں ایسا بھاگیں گا، اندھا ہے مگر بھاگتے رہیں گا، ایسا بھاگیں گا پیچھے پلٹ کے نکو جائے، ویسا بھاگیں گا انہیں. اور ایک میں پیر آ کے انہیں اڑا لیا، مطلب وہ کرتے پیر میں پیر آ کے گرتے رہیں گا، پھر اٹھیں گا، پھر بھاگیں گا، پھر پیر میں کیونکہ پلٹے تو پھر وہ عذاب یاد آتا اس کو. وہ پورے بھاگنے میں، پورے بھگدڑ میں انہیں اندھا ہے اور انہیں کچلا جائیں گا. پورے محشورین اس کو کچلتے ہوئے اس کو آگے جائیں گے. پھر جب بولیں گا یا اللہ میرے کو اندھا کہیں کو اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے حبیب کو بھی بھیج دیا تھا، تو وہ ٹائم نہیں سمجھا، یعنی تو دین کی فہم حاصل نہیں کرا. میرے حبیب کو میں جب دین دے کے بھیجا تھا، تو دین کی فہم حاصل نہیں کرا، میرے کو رب نہیں جانا، میرے حبیب کو رسول نہیں جانا. پھر قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو بھی جاننا ہے، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو وہ نہیں کرا، تو خالی دنیا میں لگے ہوا تھا. اسی لیے میں تیرے کو یہ حالت میں اٹھایا. آج تو دنیا میں میرے کو بھول گیا نا، آج کے دن میں تیرے کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ یہ کلام کریں گے اس کے ساتھ، وہ وقت پہ کلام کریں گے جب تک اس کے اوپر عذاب ہی عذاب ہوگا. اب جو ہے آگے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہیں گے. اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھا چلا کرتے تھے. یعنی کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مجرم ہے بول رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو خبر میں فیل ہے، جو تیاری نہیں کر کے خبر میں چلے گئے، ان لوگوں کو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے
کہ ہم لوگ خبر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے. کیوں؟ پھر وہ عذاب یاد آتا ہمارے کو. بھاگ، اندھا ہے تو بھی بھاگ، گرتا رہا تو بھی بھاگ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن پڑے رہے ہو، کہ دن تک پڑے رہے ہو، مطابق حشر کے دن تک ایسی پڑے ہوئے ہیں تم لگا. اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے. ہم لوگ جب اللہ والے جب بتاتے کہ آؤ اللہ کی طرف، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ایمان پہلے لاؤ پھر نیک عمل کرو، ہم لوگ زندگی بھر بولتے رہے مگر تم لوگ نہیں سمجھے، کبھی نہیں سمجھے. یہ آج کا دن وہی ہے جس دن کے بارے میں ہم لوگ تم لوگوں کو بولتے تھے. ہمیشہ اس کے بارے میں ایمان لاؤ اور عمل کرو. یہاں پر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو. اس کے بعد ہم جو ہے خبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنے بار فرما دیے کہ ایمان لاؤ اس کے بعد عمل کرو. بنا ایمان لائے عمل پہ عمل کر رہے ہیں، اپن نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایمان نہیں ہے اس میں، ہمارا ذہن کہیں اور ہی ہے نماز کے درمیان. اور نماز روزہ رکھے تو بھی جو ہے کب افطار ہوتی کی بول کے رہتے اپن، اور زکوٰۃ دیے تو بھی جو ہے ارے دل پہ پتھر رکھ کے دیتے. وہ بھی سال میں 2.5% نکالنا ہے وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے دیتے. ارے یہ اتنا جس کے پاس زیادہ مال سونا وہی ہے ان لوگوں کو تو زیادہ نکالنا پڑتا. ان لوگ تو بولتے ارے یہ زبردستی ہے ہمارے ساتھ، بلکہ دل پہ پتھر رکھ کے ان لگا وہ مال نکالتے. اللہ تعالیٰ وہ قبول ہی نہیں کرتے. ایمان والا خوشی خوشی اللہ کی راہ میں پیسے خرچہ کرتا، بے ایمان جو ہے تکلیف رکھتے ہوئے نے پیسے دیتا ہو. تو ہمارے کو رکھ کے دیکھ لینا. اب جو ہے دوسرے شخص کا ہم رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے جو اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارا، اللہ کے دین پہ زندگی گزارا. اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم پہلے بھی سنے تھے. اللہ کی مرضی اسلام، ایمان، احسان، یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ حاصل ہوگا تو تقویٰ آئے گا، تقویٰ حاصل ہوگا تو توحید آئے گی. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ مرضی کے تحت ہم زندگی گزاریں گے تو ہم خبر کے سوال جواب میں ہم جواب دے سکیں گے. اب جو ہے ہم جو ہے دین کی فہم حاصل کریں اور اللہ کو رب جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانے، اسی میں ہم زندگی گزاریں. ہماری روح قبض ہو گئی، یعنی ہم عالم شہادت سے عالم برزخ میں چلے گئے. برزخ میں چلے گئے، وہاں پر جو ہے پھر منکر نکیر آئیں گے، خبروں زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، آ کے پوچھیں گے کہ ما دینوں کا. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرا دین کچھ نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی دین نہیں بنا لیا تھا. جو اللہ کا دین تھا وہی میرا دین تھا، یعنی اسلام، دین اسلامی میرا دین تھا، اس کے علاوہ کوئی دین میرا نہیں تھا. تو کیا بولیں گے؟ ہم کو پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا. پھر من ربو کا، تو رب کس کو تیرا رب کون ہے؟ تو کیا بولیں گا؟ میرا رب صرف ایک ہی ہے. کیونکہ توحید جب حاصل ہوتی ہے تو توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک ہی دیکھنا، ایک کرنا، ایک ہو جانا اللہ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی تم اپنے آپ کو مار دو تو اور اللہ سے مل جاؤ جا کے. یعنی ایک ماننا، ایک جاننا، ایک دیکھنا، ایک کرنا اور اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا. ہماری میں نہیں آنا وہاں پہ، نہ ہماری خواہشات آنا وہاں پہ، نہ ہمارا نفس آنا وہاں پہ، نہ کوئی دنیا کی چیز آنا. خواہشات اور نفس انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی. اس میں پڑا ہوا رہنا شیطان کے سب سے بڑا حربہ ہے، وہ ویپن ہے شیطان کا. اس سے ہم ایمان چرا لیتا اور اس سے کھیلتے رہتا ہمارے ساتھ. تو ہماری اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر جو ہے نبی کریم، تھوڑے روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا جائے گا کہ تو بتا کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو جس کو پتہ ہوگا وہی بتائے گا نا. بولیں گے بس ظاہر زبان سے بولیں گے کوئی کہ میں عاشق رسول ہوں، میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے ہے وہ نہیں معلوم. تو جب
خالی زبان سے بولیں گے تو نہیں، کام نہیں چلے گا، زبان کا کام نہیں ہے، وہ دل کا کام ہے وہاں پر، وہ ایمان کا کام ہے وہاں پر، ایمان سے ہم جواب دے سکیں گے۔ تو میرے رسول صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانیں گے تو ہی جواب دے سکیں گے۔ تو دین کی فہم ہونا، اللہ کی پہچان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہم کو کیسا حاصل ہوتی اور اللہ کی پہچان ہم کو کیسا حاصل ہوتی؟ استغفار کرتے رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا فرماتے ہیں۔ درود اور سلام پڑھتے رہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود اور سلام ہمارا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈیلی پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیے جس کا کام یہی ہے، جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے وہ لے کے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں بن فنا، یعنی یہ بن اس کے والد کا نام، وہ آپ کے اوپر درود و سلام پیش کرتا ہے رسول اللہ۔ تو ہمارا درود و سلام ڈیلی پڑھنا، تو اللہ والوں کے پاس جب ہماری نسبت ہو جاتی ہے تو ہم کو ذکر کیا ملتا ہے؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ فجر کے بعد، پھر ہر نماز کے بعد ذکر فاسم فاس، پھر دن میں 250 مرتبہ استغفار اور 500 مرتبہ درود شریف۔ اس سے کیا ہو رہا؟ ہمارے کو خبر کی تیاری ہو رہی ہے، اس سے ہمارے کو یہ استظہار میں ہم رہ کے ذکر کریں گے نا کہ میرے کو خبر میں جواب دینے کے لیے آسانی ہونا، تو اللہ تعالیٰ برابر وہ ذکر کا رزلٹ آپ کو خبر میں دیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا رزلٹ ملے گا ہمارے کو۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی خبر کے میں، دنیا یہاں پر بھی ہمارے کو جنت دکھتی، اور وہاں پر بھی جو ہے ہم خبر میں آسانی ہوتی ہے ہمارے کو۔ پھر جو ہے ہمارے کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اس کے بعد پہلے اس کو دوزخ کی کھڑکی کھولتے۔ تو یہ جوابوں کی تو سمجھ رہا ہوں گا، تو دنیا میں محنت کر کے آ کے تو جواب دیا تو یہ تیرے کو یہ جنت مل رہی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بچ گیا جواب، مطلب اللہ کے فضل سے۔ اگر تو دین تیرا بنا لیتا، اللہ کو رب نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں جانتا، تو یہی ہمیشہ کھلی رہتی تھی، یہ بتا کے پھر بند کر دیتے، پھر رائٹ سائڈ، پھر جنت کی کھڑکی کھولتے اور ٹھنڈے ہوائیں آتے رہتے۔ تو سمجھ رہا ہوں گا کہ تیری جو تو دین کا کام کر رہا، اللہ کو پہچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، وہ محنت کی وجہ سے سمجھ رہا ہوں گا کہ تو یہ جنت کی کھڑکی کھلی ہوں گی، بلکہ نہیں، یہ اللہ کے فضل سے تیرے کو جنت کی کھڑکی کھلی۔ یہاں پر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ میں نکال دی ہماری کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، میں دینا چاہوں گا تو دے سکتا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہوگی تو ہمارے کو وہ جنت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کا فضل بھلائی ہے، ہمارے کو اللہ کا فضل ہونا۔ تو ہم دین کے کام کرتے رہنا، مطلب اللہ کو بھولنا نہیں کبھی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے رہنا، ہم بھولنا نہیں کبھی بھی، اور دین کی فہم حاصل کرتے رہنا، تو ہم خبر کے سوال جواب میں ہمارے کو آسانی ہوتی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی اندھے اٹھائیں گے اور جو ہے ایسے کوڑے پڑتے رہیں گے، چیخیں گے مگر کسی کو آواز سننے نہیں آئے گی، اور بچھو سانپ وہ ڈستے رہیں گے، آواز نہیں آئے گی، اور وہ مارتے رہیں گے، فرشتے عذاب دیتے رہیں گے، سر پھوڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا، یہی سر ہے جو تو اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا، سر پھوڑتے رہیں گے، پھر جب جو ہتھوڑی ہے وہ اٹھائیں گے تو پھر سر پھر بن جائے گا، پھر اس کو مارتے رہیں گے، پھر پھوٹتے رہے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی سر ہے نا جو تو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا تھا، اسی وجہ سے تیرے کو یہ ثواب، تیرے کو یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایمان کی زندگی دے، اور جب موت عطا فرمائے مولا ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئے اس میں ہمیں معاف فرما دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔